السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بہت سارے میں نے لیکچرز دیے مختلف موضوعات پر، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ آج جو میں لیکچر دے رہا ہوں یا جو بھی آیتوں سے میں بتاؤں گا، یہ سمجھیے جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور جو ریڈنگ جو میں نے کی، یعنی اللہ کی کتاب کو جو پڑھنا شروع کیا، اس میں جو مجھ کو آیات کی وضاحت ہونی شروع سے، وہ چند آیتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس اس لیے کروں گا کہ آپ بھی جب قرآن کو پڑھیں تو ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی اپنا چہرہ نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ دوسرے کا چہرہ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ منافق ہیں، لوگ منافق ہیں، ادھر دکھا دیا، ہندو ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں مشرک کر رہے ہیں، عیسائی ہیں تو وہ ہو گئے۔ ایمان والوں کا ذکر آتا ہے، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والوں کی آیتیں نہیں پتہ۔ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن سے آپ کو ہدایت دینی ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ جب آپ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں، سب اللہ کی باتوں میں وہی باتیں تو لکھی ہوئی جو میں چاہتا ہوں، میں جو جانتا ہوں وہی قرآن میں لکھا ہو، یہ میں جو سنتا آ رہا ہوں، تو یہ اس طرح کی جب آپ کے ذہن میں باتیں ہوں گی تو اللہ کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اللہ کی بات سمجھنے کے دو کرائیٹیریا بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ مانیں کہ میں غلط ہوں، اور سچ بولیں اپنے آپ کے ساتھ۔ جتنا آپ جھوٹ بولیں گے آپ کو اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی سے جھوٹ بولنے کی نہیں ہو رہی، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ جب انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کی نظر میں ایک پکچر بنانا چاہتا ہے، لوگ مجھے یہ سمجھیں۔ جب لوگوں کی نظر میں آپ ایک پکچر بنا رہے ہیں تو آپ ہیں نہیں، تو آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جو میں آج آپ کے سامنے آیت پیش کروں گا اور آیتیں جو پیش کروں گا، تو میں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہوں کہ ذرا اپنے دل جھانکیں، ابھی دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم اچھے ہیں، یہاں محمد شیخ صاحب کے پاس آ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور شیخ صاحب کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں آپ صحیح ہو گئے۔ صحیح تو سمجھنا اپنے آپ کو صحیح اللہ کی نظر میں۔ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم اپنے کو پہلے سے صحیح سمجھے بیٹھے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں ہم غلط ہیں تو ہمیں فوراً آگ کا خوف آئے گا، ہم کہتے ہیں مرنے کی باتیں بھی نہ کرو یار۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج آپ کو واقعی، اور نہیں تو مجھے دھوکہ نہیں دے رہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بلیو کرتے ہیں تو آپ لوگ کہیں گے ہاں، لیکن جب میں پوچھوں گا تو آپ واقعی بلیو نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ چیز کو سمجھنا آج۔ تزکیہ نفس جب ہوتا ہے کہ سیلف انالیسس کہ واقعی میں ہوں سچا، تو میں بولوں ہاں بھائی میں کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کے آپ کی بخشش بچ نہیں جائیں گے آپ آگے فیوچر میں بھی۔ کب تک آپ یہ بولتے رہیں گے کہ میں جو ہوں یہ اس سے بچا رہا ہوں کہ موت آ جائے؟ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیجن ان لائف۔ آپ کو باقاعدہ ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ نہیں، اگر یہ غلطی کری ہے میں نے، یہ ایسا میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو، کب تک دھوکے میں رکھیں گے اپنے آپ کو؟ تو وہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے آج بھی آپ کا۔ لیکن کنٹینیو دھوکہ دے فائدہ کیا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو؟ اللہ تو نہیں دھوکے میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس کا چھوٹا سا میں نے یہ بتا دیا کہ ان آیات سے میں آپ کا تذکرہ۔ اچھا، نارملی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، بہت مشہور بات ہے یہ کہ یہ کر لو اور یہ نہیں کرو۔ یہ بات سمجھتا ہے یہ کرو اور یہ نہیں کرو۔ مثال کے صلاۃ قائم کر لو، روزہ رکھ لو، دو تین باتیں بتا رہا ہوں، حج پہ چلے جاؤ، ایک بہت مشہور بات ہے جو ہے۔ لیکن صلاۃ کیوں قائم کرو اس پہ ایک میں نے لیکچر دیا، اور اس میں میں نے وضاحت کی آیتوں سے کہ آپ اپنی شخصیت دیکھیں اس صلاۃ کے لیکچر میں، تبھی تو آپ کو صحیح کریں گے۔ یہ تھوڑی کہ صلاۃ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، پہلے سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تو اگر میں نے اپنی لائف میں چینج نہیں کیا صلاۃ کے لیے تو وہ میری صلاۃ پھر ویسی کی ویسی ہو گئی جو پہلے تھی، بغیر روح کے۔
ہر بات کو جاننا از ناٹ کہ آپ نے کریکٹ کر لیا. اگر مجھے ایک چیز کا معلوم نہیں ہے اور میں مطلب معلوم نہیں ہو، میں بس کر رہا ہوں، صلاۃ نمازیں بچپن سے کرتا آیا تھا، اب مجھے معلوم چل گیا پھر بھی میں ویسے ہی کر رہا ہوں، تو یہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا. اور یقین کر لیں جتنا آپ انسان اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہا، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، اور وہ اپنے کو دھوکہ دیتا ہے اور فائنلی وہ دھوکے میں مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس پھر آپ کی مطلب پرابلم آ جائے گی. تو یہ دیکھیے کہ میں اب سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میں آپ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ہم لوگ یہ انالیسس کرتے ہوئے جائیں گے کیا واقعی آپ اس بات پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں اس طرح، کیونکہ اس میں بیہیویئرز لکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کے علاوہ کیا ہے؟ بیہیویئر. منافق یہ کر رہے ہیں، مشرک یہ کرتے ہیں، یہودی یہ کرتے ہیں، نصارہ یہ میں ابھی الفاظ بتا رہا ہوں، پھر آپ دیکھیے نصاروں کا یہ بیہیویئر ہے اور لوگ یہ کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ جب لوگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کہانی کس سے ہو رہی ہے؟ پرانے زمانے کی. یہ بات آپ کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، یہ بات آپ کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے 14 سال پہلے. جب تک آپ یہ بات اپنے اوپر نہیں رکھیں گے اور یہ سمجھ اچھی میرے لیے کہا گیا میں کر رہا ہوں ایسا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، تو پھر یہ اس کو یہ احساس ہوگا تو صحیح کرے گا نا. جب تک وہ یہ سمجھے صحیح ہے تو کتاب اللہ کی پڑھ رہا ہوں میں. کتاب جیسے فلم دیکھتے ہیں آپ تو فلم میں ایک رول ہوتا ہے ایکٹر کا، ہیرو کا، ہیروئن کا، اور ایک پورا ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اس پروگرام میں آپ الگ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور قرآن ایسی کتاب نہیں کہ آپ الگ ہیں اور دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن میں آپ ہیں، اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہوا ہے، اس میں آپ نے پہچان کرنی ہے اپنی کہ میں کہاں پر ہوں. اور جب میں آیت پڑھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو لوگ اس کو سنتے ہیں، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شیخ صاحب. وہ میرے صحیح اور اللہ کے صحیح کہنے سے آپ صحیح ہو جائیں گے کیا؟ میں کہوں کوئی مجھے کہے بالکل صحیح بات کہی اللہ شیخ صاحب نے، اس کا یہ مقصد ہے آپ صحیح ہو گئے؟ کوئی آپ اللہ کے جج ہیں کیا کہ اللہ نے بہترین بات کہی ہے اللہ کی آیت میں، بہت زبردست بات بتائی، اس کا یہ مقصد تھوڑی آپ صحیح ہو گئے. صحیح ہو جائیں گے جب آپ اس کی سوچ پہ آپ کی سوچ بن جائے، اس آیت پہ آپ کی سوچ ہو کہ جب بھی کوئی سچویشن آئے تو آپ کے ذہن میں فرض سے آیت آگے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے تو میں کیسے اس کے خلاف ہو جاؤں. تو اب آپ کے ذہن میں آیتوں کی سوچ بنتی ہے اور آیتوں کا ایک جال بن جاتا ہے، تو اس سے اپنی سائیکی کنٹرول ہوتی ہے. جو آپ صلاۃ کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں اور مختلف آیتیں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کی سائیکی کنٹرول ہو رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا پرپس کیا ہے. یہ تھوڑی پرپس ہے کہ ہم نے پڑھ لیا اور الگ کتاب ہے، جیسے فلم چل رہی ہے، فلم میں کوئی بات ہو رہی ہے، ہم نے دیکھ لیا، بڑی اچھی بڑی زبردست پکچر تھی بھائی، اس میں رونا بھی آ گیا، ہنس بھی لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم الگ ہیں، ہماری نہیں ہے، اور سب دوسروں کو پھینکا، وہ غلط ہیں، وہ فلانے ہیں، مشرک وہ ہیں، یہودی وہ ہیں، نصارہ وہ ہیں، منافق یہ ہیں، فلاں ایمان والے یہ، ہر چیز ادھر ادھر کر کے، اور اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں اب آپ کہاں ہیں. اور لوگوں یقین کریں، لوگ اپنے کو، میں نے اتنا عرصہ ہو گیا، کبھی بھی آج تک میں لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے مذہبی لوگوں سے، آپ اپنے آپ کو آیت سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کہاں پر ہیں. نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں آپ کے سامنے، ابھی آپ دیکھیں گے، آپ اپنے آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر سچے تو آئیڈینٹیفائی کریں آپ. سورہ البقرہ 2:177 آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کو قبلہ ایمان کے سمت بناتے ہو، پھر لیتے ہو، اور لیکن نیکی یہ کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، جو آخرت کے دن کے ساتھ لاتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ، اور الکتاب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ لاتا ہے، اور نبیوں کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اور اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے. کس کو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو،
راستے کے بیٹوں کو، سوال کرنے والوں کو، غلاموں کو، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز پیش کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب انہوں نے عہد کیا، اور سختی اور ضرر میں صبر کرتے ہیں، اور سختی کے وقت خاص طور پر، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور وہی لوگ ہیں تقوی متقی یا تقوی حفاظت کرنے والے۔ اب ہم نے عربی پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب دیکھیے غور و فکر، یہ میں بتا دوں، یہ غور و فکر میں اپنی جو کرتا آیا ہوں وہ بتا رہا ہوں، اور اس میں آج آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اب جب میں نے یہ پڑھا کہ نیکی یہ نہیں کہ میں اپنا منہ، قبلہ جو ہوتا ہے، قبلہ کہتے ہیں ایمان کی سمت یا سامنا، جیسے ابھی آپ لوگ کے سامنے میں ہوں تو یہ آپ کا میں قبلہ ہو گیا، میرا منہ آپ کے تو میرا قبلہ آپ لوگ ہے سمت، لیکن ایمان کے حساب سے ایمان کی سمت جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قبلہ کے معنی ایمان کی سمت کیا ہے آپ کی، آپ کس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لائف میں، آپ کا گول ایم کیا ہے لائف میں۔ تو ایمان کی سمت کو پہلے سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کی سمت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اچھی زندگی گزاریں، اور اس کے لیے قرآن رولز اینڈ ریگولیشن دے رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بیسیکلی میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اچھی زندگی گزاروں ان دا نیئرنیس آف گاڈ آلمائٹی۔ تو وہ جو زندگی گزاروں گا وہ میرے روز ہوں گے تو وہ اللہ کے روز ہیں یا آپ کے روز ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، جو بھی گزار رہا ہوں، وہ اللہ کی احکامات کے ساتھ گزر رہی ہے یا اپنی مرضی سے گزر رہی ہے؟ تو جب اپنی مرضی سے گزاریں گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، چاہے آپ کے پاس مال ہو، چاہے کچھ بھی ہو آپ کے پاس، وہ ایک بے چینی کیفیت رہے گی۔ تو ابھی دیکھیے آپ کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نیکی کیا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کو قبلہ بنائیں یا مشرق کو، یا اس کو دیکھیں مغرب کو۔ تو آپ یہ دیکھیں دنیا میں ایک چیز اسٹیبلش کی ہوئی ہے ورلڈ میں، ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، یعنی ویسٹ مغرب میں لوگ جو رہتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، اور مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ایسٹ کلچر ہے، اور ایک ہے مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ جو ہے عرب ورلڈ، صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے آپ لوگ جتنے لوگ ہیں، آپ انگلش پکچر دیکھ رہے ہیں تو ویسٹ کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، مذہب کی بات نہیں کر رہے، ایمان کی صرف تھا۔ انڈین کلچر جو ہے وہ ایسٹرن کلچر ہے، یہاں کا کلچر کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ویسٹ کا ریلیجن جو ہے کچھ اور ہے۔ ویسٹ کنٹریز میں کیا انگلینڈ میں مسلمان نہیں رہتے؟ چاہے امریکہ میں مسلمان نہیں رہتے؟ کیا یورپین کنٹریز میں مسلمان نہیں رہتے؟ یہ چائنا کے مسلمان ہیں، رشیا کے مسلمان ہیں، جو ایسٹرن کا ایسٹ میں آتا ہے، کہہ رہے ہیں ایسٹ۔ تو یہ ایسٹ کی طرف دیکھیں یا ویسٹ کی طرف دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ میں ویسٹ کو فالو نہیں کرتا ہوں، اللہ کی آیت کی بات نہیں کر رہا میں۔ ویسٹ سے کتنے متاثر ہیں آپ؟ ویسٹ پہ آپ جانا چاہتے ہیں امریکہ چلا جاؤں میں، یہ ریالٹی نہیں ہے کیا؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے میں کس طرح امریکہ چلا جاؤں، یورپین کنٹریز میں جاؤں، وہاں جا کے کچھ کما لوں؟ تو یہ کون لوگ جانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ اللہ رسول کی بات نہیں ہے۔ ہجرت تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا کرو، جب تمہیں ایمان اسلام کو یا پریکٹس کرنے میں آپ ہجرت کر سکتے ہیں، اور ویسٹ کو برا کہا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ویسٹ کو اچھا کہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، اللہ کہہ رہا ہے یہ نیکی نہیں کہ آپ ویسٹ کو مانیں یا ایسٹ کو مانیں۔ نیکی کیا ہے؟ لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان لائیں۔ یا جتنے بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کو کیا جانتے ہیں؟ اللہ ایک ورڈ ہے، اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، آپ کی نظر میں اللہ ایک آئیڈل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں آپ؟ تو اس کے معنی آپ جانتے نہیں، ایسی جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ اللہ کو میں مانتا ہوں۔ کیا مانتے ہیں بتائیے ذرا، کیا اس کی سوچ پہ آپ کا عمل ہے؟ تو یہی تو جھوٹ ہے، جھوٹ یہی تو ہے۔ اللہ پہ ایمان لایا صاحب، میں کیا لایا؟ ہم بتائیں نا، میں 20-30 سال پہلے میں نے اپنے سوال کر لیا، کیا اللہ کو جانتا ہوں؟ میں نہیں جانتا تھا۔ نماز پڑھ رہا ہوں، تراویاں پڑھ رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں اوکیجنلی، اور پوری بے حیا کی دنیا کی بکواس زندگی گزار رہا ہوں میں، اور ہر بات میں میری زندگی کے اندر پالیٹکس ہے، میری زندگی بزنس ہے، میری زندگی میں ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ بزنس اللہ کہہ رہا کرو تو بتا رہا کیسے کرو، وہ تھوڑی پتہ ہے مجھے۔ صلاۃ قائم کر رہا ہوں تو وہ اپنے ذہن میں اللہ اکبر کرتی، فوراً خیالات آ گئے شروع۔ آپ کیوں اپنے سچ بولنا سیکھیں نا بھائی جان؟ کب تک جھوٹ بولیں گے اپنے ساتھ؟ کیا محمد شیخ کو آ رہا ہے، محمد شیخ سے لیکچر سن رہے تو کہ محمد شیخ صحیح ہے تو ہم بھی صحیح ہیں؟
نہیں صاحب، آپ اپنی محنت کر رہے ہیں. میں نے اپنی محنت کی اپنی بخشش کے لیے، میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک وضاحت کر دی تو میں صرف وضاحت بتا سکتا ہوں. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اور وہ جب کرے گا جب آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے. ایفرٹ میرا زیرو ہے اور میں سمجھنا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کر دے. کتنی دفعہ اٹھ کے آپ ڈھونڈنا چاہنا لگتی کی پرسنالٹی اللہ کب غفور رحیم ہے، کب بخشنے والا ہے، کب رحمان ہے، کب وہ قہار ہے، کب جبار ہے، کچھ بھی نہیں پتا بھائی جان. تو آیتیں وقت پہ یاد کر لینا کہ یہاں یہ لکھا، یہاں یہ لکھا، یہاں یہ لکھا، یہاں لکھا. کچھ لوگ ایسے ہمارے ہیں جنہوں نے آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، مگر زندگی میں اپنی زندگی میں کیا کنسرن ہے اس آیت کا؟ تو نہیں کنسرن. تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان آپ لائے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھ لیں اپنے آپ سے پوچھیں، سچ پوچھیں اللہ تعالیٰ کی صفت کب کیسی ہوتی ہے، کب وہ بخشتا ہے یا کب آپ پہ قہار ہے، کب جبار ہے آپ پہ، کب رحم کر رہا ہے وہ. بس رحم کہتا ہے غفور ہے بخش دے گا، تو پھر یہ ساری دنیا کو بخش دے وہ. پھر آپ کو اتنا سارا سسٹم بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر غفور رحیم بخش دے گا. آپ نے کیا ایسا عمل کیا کہ آپ کو سکون مل جائے کہ میں کو بخش دے اللہ تعالیٰ؟ تو بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ساری. اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنا بتاؤ نا کیریکٹر، تم نے کیا کیا اللہ کے لیے، اللہ سے تمہارا کیا تعلق ہے. وہ ریئل ہے، وہ کوئی آئیڈیل تھوڑی ہے کہ جیسے کچھ 50 باتیں بتا رہا ہے تو میں وہ سوچ جب بنا لیتا ہوں تب میں نے اللہ کی بات کو مانا. جب وہ سوچ ہی نہیں میری تو پھر اللہ کی بات کہاں مانی میں نے. دنیا کے مذاہب میں یقین کر لیں، چاہے وہ ہندو ہو وہ بھی گاڈ کو مانتا ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہو وہ بھی ایک طرح سے بھگوان کو ایک دوسرے فارم میں بھگوان کہہ رہا ہوں، ری انکارنیشن آف گاڈ مانتے ہیں. کرسچنز مانتے ہیں انکارنیشن آف گاڈ. گاڈ تو جوز بھی مانتے ہیں، لیکن کمیونیکیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے. کیا جوش بک میں اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، چاہے ہندو بک میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ میں چیلنج دیتا ہوں سوائے قرآن مجید کے، یہ دنیا میں عیسائی مذہب یہ جتنے مذہب بنائے ہوئے جھوٹے جھوٹے، سوائے قرآن مجید کے اندر اللہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے. آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور ایک عام آدمی کی بات سمجھ رہے ہیں اس کی. آپ وہ پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کی آیت سمجھ رہے ہیں اور اس کو عام سمجھ رہے ہیں بات. وہ اللہ نے ہم نے ایسا کر دیا اور ہم تمہیں ایسا عذاب میں ڈال دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے اور ہمارے تمہارے ساتھ کھولتا ہوا پانی پلائیں گے. جنگ کی آخرت کی طرح باتیں پڑھ لیں تو آپ کو نیند ہی اڑ جائے. تو بیسیکلی یو آر فولنگ یور سیلف، یو ڈونٹ بلیو کہ اللہ ایسا کرے گا، کیونکہ میں کم سے کم اپنے ذہن میں اسٹینڈرڈ بنا لیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا. میں کیا غلط کرتا ہوں؟ میں چوری کر رہا ہوں کہیں، میں شراب پی رہا ہوں کہیں، میں یہ اپنے خدا اپنے ذہن میں چھوٹے چھوٹے عقائد بنا رہے ہیں کہ میں وہ نہیں کرتا، حالانکہ آپ اچھا کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پتہ ہونی چاہیے. اگر آیت کے ساتھ سوچ نہیں ہے تو اللہ کو نہیں مان رہے آپ، یو آر ڈیسیونگ یور سیلف. اب آیا آخرت کا دن، سیکنڈ بات، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں ہم. اور آخرت میں بتا رہے میں آگ میں ڈال دوں گا، برا حال کر دوں گا میں آدمی کا، کھال چل جائے گی پھر آ جائے گی اور پتہ نہیں گولتا ہوا پانی پلاؤں گا. اس کو آپ پی سکتے ہیں کیا؟ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. سچ بولیں نا اپنے ساتھ، کہ اگر یہ آپ کو ایمان ہو جائے کہ مجھے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور پھر کھال جل کے پھر جب جل جائے گی پوری بھلج جائے گی، پھر دوبارہ کھال آ جائے گی، پھر ایسا ہو جائے گا، پھر یعنی میں ہمیشہ کے لیے جلتا رہوں گا. جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، جھوٹ ہے یہ. تو جھوٹ سمجھنے والا کبھی بھی مان نہیں لگا، جھوٹ آدمی. تو اس لیے اللہ سے تعلق نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھے نا کہ آخرت پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان نہیں لائے. اب فرشتوں پہ ایمان لائے، کیا فرشتوں پہ ایمان لایا؟ ایک سوال، کیا فرشتہ دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ آخرت کو دیکھا ہے کسی نے؟ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لاؤ؟ اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ایبسنٹ. ایبسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب، کہ یہاں پر اب جیسے امریکہ ایگزسٹ کرتا ہے اور ہمارے سامنے یا پاکستان میں نہیں پتا آپ کو، وہ ایگزسٹ میپ پہ بنا ہوا ہے. کوئی چیزیں جیسے یہاں پر میں کہوں یہاں پر ایک فلانے صاحب غائب ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ اس وقت یہاں غائب ہیں، وہ کہیں اور ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اپنی ایگزسٹنس، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اپنی ایگزسٹنس کے بارے آخرت کا پورا ڈسکرائب کیا ہوا ہے، اس پہ ایمان لاؤ. پھر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتوں پہ ایمان لاؤ. اب فرشتے کیا کرتے ہیں وہ قرآن میں ڈسکشن ہے، آپ پڑھ رہے ہیں فرشتوں کے بارے، لیکن ایمان کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ایک دو چیزیں اور یاد رکھیں، عقیدہ اور ایمان. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ میں جناب ایک کام کر رہا ہوں، اس کا میرے پاس پروف نہیں ہے. ایمان کا یہ ایمان عربی میں ہم اردو میں ایمان کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100% وہ سچ ہے، اس پہ میرا بلیف ہے.
جس کو اردو میں کہیں گے ایمان، ہم لوگ ایمان ہی کہتے ہیں. اور انگلش کا معنی بالکل صحیح ہے کہ انگلش میں ایک ہوتا ہے فیتھ اور ایک ہوتا ہے بلیف. تو وہ کہتا ہے ایک آدمی کہ میں ہوائی جہاز سے گرا تو یہ میرا بلیف ہے کہ وہ آدمی مر جائے گا جنرلی اسپیکنگ. لیکن ایک آدمی کہے کہ میرا فیتھ ہے کہ میں گروں گا نہیں مروں گا، عقیدہ ہے وہ، اور جب کودے گا تو مر جائے گا وہ. اور اس طرح لوگوں نے امریکہ میں مختلف جگہوں پہ جو پریچ کرنے والے تھے انہوں نے خود بھی زہر پیا اور سب لوگوں زہر پلا سب مر گئے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ زہر پینے سے آپ نہیں مریں گے اگر آپ کا یہ بلیف ہو یا عقیدہ ہو. تو پرنسپلی ایک غلط بات پہ عقیدہ کرا اور سب کو زہر پلا دیا، خود بھی زہر پی گئے اور لوگوں پلا دیا تو سب مر گئے. تو یاد رکھیں عقیدہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فالسہڈ پہ ہوتا ہے اور بلیف جو ہے وہ 100% فیکٹ ہے، یعنی 100% سچ. تو ابھی کیا ہوا کہ جب میں کہوں میں ایمان لا رہا ہوں تو مجھے بلیف ہے کہ 100% آخرت میں میرا یش ہوگا اگر میں غلط عمل کروں گا. بلیف، فیتھ نہیں ہے یہ، مطلب میرا ایمان ہے، بلیف ہے کہ 100% ایسے ہی ہوگا میرے ساتھ. اور اگر آپ کا یہ بلیف نہیں ہوگا تو آپ کوئی صحیح نہیں کریں گے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 4 چیز ہو گئی کہ فرشتے جمع میں ہیں، اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ. اب آیا کتاب، یہاں ہونا چاہیے تو کتابوں پہ مان لاؤ. کیا ہونا چاہیے؟ تورات، انجیل، زبور جو بچپن سنتے آ رہے ہیں KG کے اندر. دیکھیے فرشتے جمع میں ہیں، نبیوں جمع میں، آگے نبیوں پہ لکھا اور نبیوں پہ جمع، نبیوں کے ساتھ ایمان لاؤ. اب یہ دیکھیے یہ بات سوچنے والی ہے، کیا نبیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ کون آدمی دنیا میں ہے جو کہتا ہے میں نبیوں کو دیکھتا آیا ہوں؟ دیکھیے جتنی چیزیں یہاں لکھی اللہ تعالیٰ نے غیب کے اندر کہا کہ اللہ غیب ہے، ایمان لاؤ. اللہ غیب بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی اللہ کی پہچان اس کی آیت سے ایویڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح نبیوں کی پہچان اس کی آیتوں سے، نبیوں کی پہچان ایویڈنٹ ہو جاتی ہے، رسولوں کی پہچان آیتوں میں ایویڈنٹ ہو جاتی ہے. ایویڈنٹ کا مطلب شہادت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس پیمانہ قرآن سے کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی نبی یہ والے ہیں. دیکھا کسی نے نبیوں کو، فرشتوں کسی نے دیکھا، شیطان کو بھی نہیں دیکھا، مگر ایمان رکھنا ہے ہم نے شیطان کو بھی. شیطان کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ کون سی بات دیکھی ہوئی آپ نے؟ تو میں بتا رہا ہوں اللہ پہ ایمان لانا نہیں دیکھا ہوا، آخرت پہ ایمان نہیں دیکھا ہوا، فرشتوں پہ ایمان نہیں دیکھا ہوا. کتاب سامنے، کتاب سامنے، سوائے کتاب کے باقی آگے نبیوں پہ بھی ایمان لاؤ. اب یہ دیکھیے آپ کے دنیا میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عیسیٰ السلام بیتھی نبی، عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے، اس پہ سارے نبی کو فالو کر رہے ہیں. عیسیٰ السلام کو، عیسیٰ السلام سن آف گاڈ، ان کو فالو کر رہے. اتنی بڑی دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ لوگ، آدھی دنیا تو نہیں، کافی میجورٹی لوگ عیسیٰ السلام کا نام لے کے اللہ کا بیٹا بنا کے فالو کر رہے. یہ تو بتاؤ بھائی جان نبی کو دیکھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے نبی پہ ایمان لانا ہے آپ نے. نبی جو قرآن میں مینشن ہے ان کے ایمان لانا ہے آپ نے. تو ان کے بارے میں کتنے نبی کو جانتے ہیں آپ؟ وہ ہے نا موسیٰ السلام، وہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں ہے نا ابراہیم، ان کو ایمان لاتے ہیں. کیا ایمان لاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ایمان کیا لا رہے ہیں؟ موسیٰ السلام. ایمان کیا لا رہے ہیں؟ عیسیٰ السلام. ایمان کیا لا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. میں نے ابراہیم علیہ السلام تو لفظ ہے بھائی، ایمان کیا لائے آپ؟ نوح علیہ السلام ایمان لا رہا ہوں میں. کیا ایمان لائے؟ نوح علیہ السلام. کیا نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے میں؟ آپ وہ تو بتائیے. آپ یقین کریں قرآن مجید میں 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو قرآن مجید کی موٹی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے، ایک آیت نہیں بتا سکتا کہ میرا ایمان ہے قرآن میں. تو کیا ایمان لایا وہ؟ موسیٰ نبی علیہ السلام پہ کیا ایمان لایا؟ کچھ بھی نہیں. پھر عیسیٰ السلام کا ذکر ہے وہ بھی نہیں پتا، نوح علیہ السلام کا ذکر وہ بھی نہیں پتا، داؤد علیہ السلام کا ذکر وہ بھی نہیں پتا. کس کا پتا؟ یہاں بیٹھے میں پوچھ رہا ہوں کس کا پتا ہے بھائی آپ کو؟ تو کیا ایمان کیا لا رہے ہیں آپ؟ کہ ایمان کیا وہ پیغمبر تھے یہ ایمان لا رہے ہیں؟ تو وہ پیغمبر بس یہ مان لیے نبی تھے، اس کو کیا اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا، وہ کیا کر رہے تھے، کیا وہ تھوڑی پتہ ہے. اور اگر وہ پتہ چل جائے گا تو پھر ویسے ہی آپ کو کرنا ہوگا، ویسی آپ کو سوچ بنانی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر نہیں ہے.
بس نام میں تو کہتا ہوں اگر میں نبی کے نام بھی پوچھوں صحیح یاد نہیں ہوں گے سب کو. تو پھر ہاں ایک نام مشہور ہے محمد بن عبداللہ, اور وہ قرآن سے ڈسکرائب نہیں ہے, وہ ساری اور کتابوں سے دل دبا کے ڈسکرائب ہے. اتنی کتابیں لکھ رہے ہیں محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, انسائکلوپیڈیا, ایک اتنی بڑی بڑی والیومز ہیں انگلینڈ کے اندر اتنی جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اچھائی میں یا برائی میں, تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہو پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. تو جن کا ذکر کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, مطلب اور بہت سارے پیغمبر ہیں, مطلب ان کو کسی نبی ہیں وہ, تو ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ پتہ ہے, نام پتہ ہے, وہ کیا ان کا قرآن میں ذکر ہے, اس سے ہمیں کیا لائسن مل رہا ہے یہ بھی نہیں پتہ. تو یہ میں بتا رہا ہوں, اب آپ اپنے سچ بولیں کہ کیا آپ واقعی اس طرف اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو, کہ میں عیسیٰ السلام کا ذکر ہے تو کیوں کرا, دیکھو میں اس میں دیکھوں کیا میرے لیے. موسیٰ السلام کا ذکر ہے تو کیوں سے اس میں میرے لیے کیا ہے. ارے موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ میری وہ عبد الباقی صاحب سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگے ان کو تورات دی. بھلا بتائیے, پوری دنیا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تورات دی, موسیٰ السلام کو تورات دی, پرات دی, جوز کہہ رہے ہیں موسیٰ کو تورات دی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کم سے کم 18-17 نام ہیں ان کے نام سے, کتاب دی, فرقان دی, الوا دی, صحف دیے ہیں, وحی کی, نازل کیا, سلطان دیا, ضیاء دیا, موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ. وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو اس کے معنی جھوٹ بول رہے ہیں نا اپنے سے. عیسیٰ السلام میں اللہ کہتا ہے وَأَيُّ عَلِّمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ السلام کو اللہ دے گا علم کتاب کا, حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا, 4 کتابیں عیسیٰ السلام کے نام کے ساتھ, کتابیں الفاظ. آپ بول رہے ہیں, کون مسلمان بول رہا ہے ذرا مجھے بتائیے گا کہ عیسیٰ السلام کو یہ 4 چیزیں دی ہیں. کون سا مسلمان ہے دنیا میں, کون ہے, کون سا عالم بول رہا ہے, کون سا عالم بول رہا ہے بتائیں. کیوں نہیں بولتا وہ, کس نے پکڑ رکھا اس کو؟ وہ اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ ان کا بلیف ہی نہیں ہے. وہ وہی بول رہے ہیں جو عیسائی بلوا رہے ہیں کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھو, لوک, جان, جو انہوں نے کہا عیسیٰ کو گاسپل دی تھی وہی بولے جا رہے ہیں. اور وہی جوز بول رہے ہیں تورا دی تھی موسیٰ کو, وہی بول رہے ہیں. تو آپ لوگ قرآن پہ تھوڑی عمل کر رہے ہیں. تو میں نے اس لیے دیا بھائی جان, آپ بالکل جھوٹ نہ بولے اپنے آپ سے, بالکل جھوٹ بولے جا رہے ہیں, جھوٹ بول بول کے زندگی گزار دی. تو میں آپ لوگوں کو یہ ریلائز کرا رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ بلیف ہونا چاہیے کیا پڑھا. نبیوں کا اگر ذکر ہے قرآن مجید میں, اس کا ایک مقصد ہے پیچھے. وہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے اگر مقصد بیان کیا ہوا ہے تو اس مقصد کو سمجھنا ہے ہم نے, اور سمجھ کے وہی پرانی باتیں یاد رکھی ہیں, وہی پرانی 4 کتابیں, وہی کہانیاں چل رہی ہیں. اگر تو پھر اس کتاب اگر مذہب آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے اور وہ قرآن میں اگر نہیں ہے تو آپ کا مذہب پھر قرآن کی ضرورت کیا تھی. قرآن فرقان آیا اسی تھا کہ دنیا میں لوگ اتنا جھوٹ بولیں گے اللہ کے نام پہ, انبیاء کے نام پہ. اللہ کہا ہے شیطان جو ہیں انہوں نے وہی کر رکھا ہے, نبیوں کے بارے میں باتیں لکھو, قول زری, وہ لکھے چلے جا رہے ہیں, شیطان وہی کر رہا ہے اور سب لوگ وہی فالو کر رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو جانتے نہیں, اگر پڑھ بھی رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ سمجھ میں نہیں آ کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور سننے کی عادت ہے. تو آپ کو اگر سچا بننا ہے تو قرآن سمجھنا ہے. یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کو اپنے اندر دیکھ رہے ہیں کیا میں اس طرح دیکھ رہا ہوں اللہ کی کتاب کو؟ نہیں دیکھ رہا. اب دیکھیے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اللہ کی محبت پہ ہم خرچ کرتے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں, میں اپنی لائف میں ایسے لوگوں سے ملا جو کہ چیریٹی سینٹرز ہیں, چیریٹیبل آرگنائزیشنز, جو کہ خرچہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں مانگ رہے ہیں پیسہ دو, پیسہ دو, پیسہ دو, پیسہ دو, ہم خرچ کریں گے. تو میں نے کہا بھائی جان آپ یہ آیات کا یہ فریز دیکھیں, لکھا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ, یعنی وہ دیتے ہیں مال اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت. یہ آپ لگا دیں اس پہ بورڈ پہ, اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں یا اپنی اس پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں لکھا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, حب کہتے ہیں محبت, اللہ کی محبت میں آپ خرچ کر رہے ہیں, جو کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کا ہے بھی نہیں, مگر محبت اللہ سے اتنی ہے کہ آپ دھڑ دھڑ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ آخرت میں یہ سارا مال یہی رہ جائے گا. تو بہتر ہے اللہ سے محبت دیتے جاؤ, اللہ تو راضی کرنا ہے نا اللہ کو. تو کیا کر رہے ہیں آپ اس کی محبت میں خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی محبت میں یار. تو یہ یو لائنگ ٹو سیلف.
میں آپ لوگوں کو دیکھیے، میں برا نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ ریلائز کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہاں ایک بات لکھی ہے تو اپنی سوچ بنائی آپ نے کہ میں اللہ کی محبت پہ خرچ کروں. بنائی یا نہیں بنائی؟ بتائیں نا. آپ سوچیں کہ میرے اندر ہے یہ مادہ، کیا یہ میں نے ڈیولپ کر لیا کیا؟ تو تبھی تو نہیں کہہ سکتے اللہ ہم سے راضی ہے. راضی کیسے کہیں گے جب آپ کرتے ہی نہیں؟ وہ آپ کے تو ایک ڈیڈ ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، آئیڈل گاڈ. ریئل گاڈ ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی محبت پہ لوگ، اب یہ بیہیویئر بتا رہا ہے. دیکھیے یہ لوگوں کو بتا، یہ نہیں کہہ رہے تم کرو ایسا، وہ کہہ رہے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. آپ سوچیں میں ہوں کیا؟ اور اگر نہیں تو بنوں. محبت کرو اللہ سے جینون. تو وہ سمجھے کہ وہ محبتیں یا بیٹا یا جو بھی ہوتے ہیں، یہ ایک محبت ہے. نوح علیہ السلام اللہ کی راہ کے پیغمبر، ان کی بیٹے جب انہوں نے دیکھا یہ تو غرق ہو رہا ہے، تو دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو. تو اللہ کہہ رہے تمہارے علم کے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ بلیف کے ساتھ نہیں ہے. تو ذرا آپ تصور کریں، اگر آپ اللہ کی آیتوں پر سچ مچ عمل کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو جائے اس دنیا میں، کہتے میں نے ایسا کیا کرا؟ ایک آدمی کی بتا رہا، میں نے ایسا کیا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں آزمائش کر دی اسے؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تو میرے سے یہ سختی ہو گئی؟ پوری زندگی گزار رہے ہیں آپ غلط سلط، اب اڑنگ بڑنگ، اور اللہ پہ کہہ رہے ہیں ایسا میں نے کیا کر دیا جو میرے ساتھ کر دیا تھا. بھائی آپ نے ایسا کیا بتا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ باقاعدہ عورتیں مردوں کی میں باقی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے ایسا کیا کرا تھا جو میرے سے یہ ذاتی ہو رہی ہے؟ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ، تو اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ کرے گا. وہ اللہ ہے بھائی، اس کی ذات اس بتا رہا ہے قرآن میں کروں گا ضرور. خوف سے، بھوک سے، مال کا نقصان کر دوں گا. میں گریٹسٹ بتا رہا ہے میں کروں گا. آپ کہ نہیں 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 میرے سے میری آزمائش نہیں کر. کیوں نہیں کرے؟ کیوں؟ آپ کون ہیں کرے گا آزمائش؟ کیونکہ الٹیمیٹلی میں کہاں جاؤں؟ کون سی میرے پاس بچت ہے؟ کسی کہیں ہے کوئی بچانے والا میرا؟ کوئی نہیں بچائے گا قیامت کے روز آپ کو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ پیسہ، نتھنگ. یعنی اگر اللہ سے محبت میں خرچ نہیں کرے تو خرچ کرنا شروع کریں محبت میں. یو ہیو ٹو لو گاڈ ٹو گیو منی. یعنی کسی کو پیسے دیتے آپ کو یہ خیال ہے میں اللہ سے محبت میں دے رہا ہوں. اب جناب یہ آگے یہ سارے یہ رشتہ دار ہو گئے، یتیم ڈھونڈے، رشتہ دار لو، یتیم لو، فقیر لو، مسکین کو دو، راستے کے ان کو دو، اور پھر صلاۃ قائم کو، زکوٰۃ دو. اب آئیے دیکھیے عہد کرنا. اب سوچیے آپ والموفون عہدوا بعہدہم. صلاۃ و زکوٰۃ کا ایک لیکچر ہے، وہ دیکھ لیے گا. زکوٰۃ بھی صحیح طرح دے آدمی، اور صلاۃ بھی قائم کرے، وہ بھی صحیح طرح روح ہے، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ سوچ لیں. پھر آیا وہ پورا کرتے ہیں عہد جو عہد کرتے ہیں، جب کسی سے عہد کر لیں اس کو پورا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کیا آپ سوچی کہ میں کر رہا ہوں، یہ ڈسکرائب نہیں کر رہا ایسا کرو، کہہ رہے بتا رہے لوگ جو ہے کون لوگ کر رہے ہیں. یہ وہ پورا کرتے ہیں عہد. والموفون عہدوا بعہدہم، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور صبر کرتے ہیں سختی میں اور نقصان میں. یعنی جب نقصان ہو جاتا ہے اس پہ بھی صبر کرتے ہیں، اور جب سختی آتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ صبر کر کے صبر نہیں کریں تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، اور اعصاب بالکل گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا ہوگا، یہ اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہے. اس سے کوئی سکون تھوڑی پہنچے گا. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اپنے آپ کو مشکل سے آسانی ہے، مشکل سے آسانی ہے، میں صبر. اب یہ باتیں اپنے مائنڈ سے کنیکٹ ہونی چاہیے آپ کو ان دا سچویشنز، تاکہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی پراپرٹی تھوڑی، اللہ کی ہر ایک کے ساتھ ہے. وہ آپ پکار صحیح رہے نہیں رہے تو میں پکارنا صحیح سکھا رہا ہوں. آپ کیسے پکاریں آپ؟ وحین الباس، اور سختی میں وقت بہت زیادہ. یعنی کہ ویسے کنٹینیوس لکھا ہوا ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب عہد کرتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں سختی میں اور نقصان میں، اور سختی کے وقت. یعنی ایک ایسی چیز ہے عام طور پہ سختی کے وقت آدمی لوز کر جاتا ہے اپنے ٹیمپرمنٹس اور اپنے ہاتھ پاؤں، اس وقت خاص طور پہ صبر کرنا ہے. یوں آرام سے مجھے سکون کی زندگی میں گزارا ہوں تو صبر میں کر لوں. جب پریشانی ہے جب صبر کرو نا. اور صبر کا مقصد کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک میں اسٹرگلر ہوں اور ایک آدمی اسٹرگلر ہے برائی کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پولیٹیکل لوگوں سے سمجھ میں آئے، جو لوگ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جو گندے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کرپشن کے اندر صبر کر رہے ہوتے ہیں کامیابی کے لیے. بات گالیاں پڑ رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، ماں کیوں کرپٹ ہیں وہ سب بھی صبر کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات کو؟
یعنی ایک آدمی کا مشن ہے کرپٹ کرنا، کرپشن کرنا، برا کرنا، دنیا میں غلط کام. اور جب جتنا ان کے ساتھ اس برائی کا اچھے کی جگہ برا، اچھے کو برا کرتے رہتے، اچھے کو برا کرتے رہتے، اس حد تک کہ جب ان کو اچھا زیادہ ڈومینیٹ کیا تو پھر بھی برا کر کے صبر کیا، پھر بھی برا کر کے صبر کیا. ہمارے ساتھ کیا، اگر ہم اچھا کریں گے برائی سامنے آئے گی تو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے اچھائی سے. ادفع باللتی سے برا کرا جا رہا ہے اچھا کیا جا رہا ہے، برا کیا جا رہا ہے اچھا کیا جا رہا ہے. یہاں تو ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں، یقین کرے جنرلی لوگ بات کرتے ہیں اتنا سے کسی برائی کے ایک دم دوسرے نے پلٹ کے جواب دے. کیا کہا مجھے؟ ایسی اتنی بڑی میں بکرے کی رکھی ہوئی ہے. تو زندگی میں ہم نے ادفع باللتی احسن سمجھے ہی نہیں ہے. اللہ کی آیت ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اچھائی دو. تو میں لیونگ پروف ہوں ان لوگوں کے لیے جو میرے کو بچپن سے کافی جب قرآن میں نے پڑھا 30 سال سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں، کم سے کم 20-25 سال سے جانتے ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو معاف کیا، انہوں نے مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی. اتنی بری بری باتیں کری میرے بارے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میں ان لوگوں سے میری تھوڑی پرواہ ہے. تو آپ نے تو آیت پہ عمل کرنا، آپ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ کیا اس سے ہو رہا ہے. اچھا کیے جاؤ، آپ اچھا کرو تو سکون آپ کو ہوگا. وہ برا اگر برائی کے اندر آ جاؤ گے تو برے عمل پر چل پڑے آپ. جب برے عمل پہ چل پڑے تو پھر آپ کا وہی ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو برا کر رہا ہے وہ بھی صبر کر رہا ہے برائی کے اندر. اور قرآن میں لکھا ہے وہ صبر دکھاتے ہیں آگ پر، کہ باقاعدہ جو برائی کر رہا ہے وہ آگ کا جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں آگ پہ بھی صبر کر لیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے قانون بنا کے اپنے کو پھنسا لیا اور اس میں مصیبتیں بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ود گائیڈنس کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ جو گائیڈنس یعنی کتاب سے گائیڈنس مل رہی ہے امینڈ نہیں کر رہے، بس ایک وہی اپنی زندگی وہی پرانی زندگی گزر رہی ہے. ایک صاحب لائے اپنے کسی باہر سے امریکہ سے ایک آدمی آیا تھا ایتھیسٹ. ایتھیسٹ سمجھتے ہیں نا، لادین جو اللہ کو نہیں مانتا. تو مجھ سے آن کے کہنے لگا آپ اللہ کو مطلب مجھے کہہ رہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے. خود نہیں مانتا تو کہہ رہا آپ بھی نہیں مانتے. میں نے کہا آپ بات سنیں، آپ اللہ کو جانتے ہیں کیا؟ آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ تو ایک لفظ ہے اللہ یا گاڈ یا جو بھی، یہ آپ جانتے ہیں اللہ کو؟ کہنے لگا وہی. میں نے وہی کون؟ تو ایک ذات ہے اللہ، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں ایک ورڈ چل رہا ہے اللہ، خدا، بھگوان، گاڈ. لوگ کہہ رہے آپ اس کو نہیں مانتے. تو میں ایسی بات ہے میں کہوں یہ ٹرمپ ایک آدمی ہے سر امریکہ میں، ٹرمپ ورلڈ فیمس آدمی ہے، اور میں کہوں صاحب میں ٹرمپ کو نہیں مانتا. تو میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں، ٹرمپ ایگزسٹ ہے، ایگزسٹنس کی ہے، میں مان نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگر میں کو اللہ کو میں مان نہیں رہا، اس کے میں نے یہ مان رہا ہوں ایگزسٹنس ہے، میں مان نہیں رہا. آپ بات سمجھ میں؟ تو میں نے کہا آپ کو ہی کہنا چاہیے بھائی ایتھیسٹ کہ ہو از گاڈ، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھے بتائیے. یہ کہنا کہ میں مانتا نہیں تو اس کے معنی آپ ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں اس کو کہ میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں آپ بتائیے کون اللہ ہے. میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے، نہ دکھائی دیتا نہ کچھ. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا نہیں، جس اللہ کو قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو نہیں مانتا. میں نے آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ کہ اللہ پڑھا نہیں ہے، ایتھیسٹ امریکہ سے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہے. نہیں پڑھا نہیں، بٹ میں جانتا ہوں نا یہ بیوقوف لوگوں کو بنانے کی کتاب ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پہلے وہ بتاؤں گا کس طرح اللہ تعالیٰ کا پروف دوں گا میں آپ کو ان آیتوں سے کہ اس آدمی کیسے کھوپڑی پکڑی گئی کہ اللہ صاحب عام کتاب نہیں ہے یہ کتاب. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کتاب نہیں پڑھی، یہ والی کتاب، یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، اللہ کی کتاب. اب میں کہہ رہا ہوں اس اللہ کی کتاب، آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا آپ اس کو پڑھا نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی بغیر پڑھے کسی کی کتاب کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا؟ دنیا میں کوئی کتاب پڑھی نہیں، ہاں یا نہ کوئی بات کی بات ہے. تو اس ایتھیسٹ سے میری بات ہو رہی، جو ایتھیسٹ تھا وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے. میں نے کہا دیکھیے اب آپ ایسا کریں، ساری آیتیں جو میں پڑھوں گا آپ ڈینائی کریں کیونکہ آپ اس کتاب کو مان نہیں رہے تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے. کہنا ہاں میں کر دوں گا. تو جب میں نے یہ بات پڑھی ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بڑے آپ لوگ اٹینٹیولی سنیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات آئے گی.
وہ کتاب جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہدایت ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو وہ شخص مجھ سے پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پرنسپلی غلط ہے کہ ڈاؤٹ تو ہر شخص پہ کیا جاتا ہے. ہر شخص اپنے بھی ڈاؤٹ کرتا ہے آدمی، اور دوسروں بھی ڈاؤٹ کرتا ہے، اور ڈاؤٹ تو ہونا ضروری ہے. تو یہ کتاب میں اسٹیٹمنٹ ہی غلط لکھا ہے، اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ بائی نالج اور بائی سائنس یا بائی تھیوری ہر طرح سمجھ لے آدمی 100% جانتا نہیں ہے، کوئی بھی آدمی. تو وہ 100% صحیح بات کہہ نہیں سکتا، لیکن کیونکہ اللہ 100% صحیح بات کہہ سکتا ہے، وہی لکھ سکتا ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا کی کوئی کتاب پہ اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا آپ کو، بتا رہا ہوں میں، کہ یہ جو کتاب ہے یہ 100% وداؤٹ ڈاؤٹ ہے. کیونکہ بلکہ لکھتے ہیں کوئی بھی سائنسدان، ہسٹوریکل آدمی کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے یہ انفارمیشن جو آپ کو بتائی ہے یہ پیچھے والے لوگوں سے ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور ہم چھوٹے سے اس پہ اپنی میں بنا کے بھیج رہے ہیں. اگر اس پہ غلطیاں ہوں تو آپ ہمیں بھیجیے تاکہ ہم اپنے نیکسٹ ایڈیشن میں صحیح کر لیں. مطلب شور بھی نہیں ہوتے، کوئی غلطیاں پکڑ لے تو کہتا ہے ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اپنی اس میں امپرومنٹ کر کے کریکٹ کر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو صحیح کر لیں. یہ تو اسٹیٹمنٹ ایسا دے دیا اس نے کہ ہم تو غلط ہے ہی نہیں. تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، تو کہنے لگا میں میری شکل دیکھیے، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. میں نے ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے متقین کو ڈیفائن کیا اللہ نے اس آیت میں. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، ایبسنٹ کے ساتھ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ الگ متقین کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ دیکھیے اب آپ بھی دیکھتے جائیں اب، اور آپ لوگ بھی دیکھتے جائیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. الْيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب ہے اس کتاب میں سے جو آپ کو غیب بتا رہا ہے، بہت سی چیزیں آپ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب سے جو غیب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ایبسنٹ، جو پریزنٹ نہیں ہے، آخرت پریزنٹ نہیں ہے بظاہر، نبیین پریزنٹ نظر آ رہے ہیں اتنے سارے، نہیں نظر آ رہے، اس پہ ایمان لا. فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہیں نظر ایمان لا رہے ہیں. تو اس طرح میں بتاؤں جو ایبسنٹ میں چیزیں اس کو آپ مانتے کہ واقعی اللہ نے کہا تو سچ ہے. تو اسی طرح اچھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. اب صلاۃ پہ ٹاپک ہمارا نہیں، تو صلاۃ جو اسٹیبلش ہے، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، ایتھیس کہنے لگا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو وہ ایبسنٹ کو سمجھ رہے جو ہے ہی نہیں. ایبسنٹ مطلب جو پریزنٹ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں مانتا ایبسنٹ کو، اور یہ نماز کا جو طریقہ کار جو آپ لوگ قائم کریں یہ غلط ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا. اب یہ ہم یہاں انٹروڈیوس ہو رہا ہے اللہ کہہ رہے جو ہم دیتے ہیں اس میں سے تم خرچ کر رہا ہو. یعنی اس آدمی کو ٹوٹل ڈینائی کرے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم دے رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں، آدمی تو یہ سمجھتا ہے. تو وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے کسی اللہ نے دیا کچھ. یہ اس کے الفاظ تھے، کہتا ہے کچھ اللہ نے دیا، یہ میری محنت ہے، میری انٹیلیجنس جو میں نے کمایا، یہ میری انٹیلیجنس ہے اور یہ میری محنت ہے جو میں نے کمایا، مجھے نہیں دیا کچھ. تو اس کا اس آیت پہ، پہلی آیت پہ کیا ہوا گردن، میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے. آگے لکھا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو بسبب جو نازل کیا تیری طرف اور جو نازل تجھ سے قبل، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب ریویلیشن جو ہے، ریویلیشن کا کانسیپٹ جو ہے معاشرے میں اتنا کلیئر نہیں ہے. ریویلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ اس کمرے میں جب نہیں آئے، کوئی آدمی کبھی نہیں آیا، کہیں پر بھی جب آپ نہیں جاتے، جب تک آپ اس کو دیکھ نہیں لیتے اس کے اندر کی انوائرمنٹ کو، تو آپ کیسے مان لیں گے کہ باہر بیٹھ کے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ نہیں جانتے، میں فرض کریے باہر ملک میں جاؤں کسی شہر میں، تو میں جب دیکھوں تو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ کیا چیز ہے. تو اسی طرح ایک وہ ریویلیشن وہ چیز ہے جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں تھی اور وہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ ریویل ہو گئی. تو کہتے ہیں تم کہاں سے نازل ہے، تم تو امریکہ میں، تم کہاں سے نازل ہو گئے. ایک دوست آ جائے میرا ایک دم باہر سے سامنے، ارے تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آ گئے، کہاں سے ریویل ہو گئے، نازل ہو گئے، کہاں سے نازل ہو گئے. نہیں اترنا ہے، ایک دم سامنے آ جانا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ریویلیشن تجھ پہ جو ہے، یعنی ریویلیشن جو ہے، ریویلیشن کا مطلب نازل جو ہوئے تجھ پر اور اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ریویل ہوئی ہے اور تجھ پہ بھی ریویل ہوئی ہے، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ سامنے حدیث والا کہہ رہا ہے یہ تو بالکل ہی جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ریویل ہی نہیں آج تک.
ریویلیشن مانتے ہی نازل وہ مان ہی رہا. سمجھ رہے نا آپ؟ اب آپ لوگ اور ہم لوگ تو مان رہے کہ ریویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں ریویل کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ آج کوئی ریویل نہ پہلے کوئی ریویل. اور یہ آخرت کا جو ڈھونگ لگا رکھا ہے، یہ تو مٹی مر جائیں گے، مٹی میں مٹی چل جائیں گے، کوئی دوبارہ اٹھیں گے تھوڑی. تو میں تو یقین نہیں کرتا. تو اس کا منہ کیا ہوا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کیا کر رہا ہے وہ؟ میں نہیں مانتا. اب جناب اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور نازل ہوا تجھ پر اس سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. سب جو باتیں اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، سکسیس، کامیاب لوگ ہیں. اب یہ جب میں نے یہاں پڑھا تو کہنے لگا یہ انہوں نے فلیٹری، کہنے لگا وہ آدمی کہنے لگا یہ فلیٹری کی اللہ نے، فلیٹری. پیچھے جو لوگ بتایا میں ڈسکرپشن میں، اس کے اوپر فلیٹری اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی. تو یہ اللہ کہنے لگا وہ لوگ اللہ کے رب سے ہدایت پر ہے، رب کی طرف سے، اور وہ فلاح پانے. اب آپ سوچئے کون یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ جو پیچھے باتیں لکھی ہیں اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ فلاح پائیں گے اور آپ ہدایت پر ہیں. یہ بقرہ کا سب سے سورہ فاتحہ شروع کی 5 آیتیں پڑھی میں نے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہے. اگر یہ 5 4 5 کر رہے ہیں تو یہ ہدایت کی طرف، گائیڈنس کی طرف ہے. ہدایت چاہ رہے ہیں نا آپ، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت سیدھے راستے. تو ہدایت پر ہیں یہ لوگ، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پا جائیں گے، سکسیس، کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ لوگ، وہ شخص کہنے لگا مجھ سے یہ بالکل غلط بات ہے، یہ آپ کا چاپلوسی کری، جو بھی رائٹر ہے وہ چاپلوسی کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کر رہا ہے. تو میں اس کو نہیں مانتا. یہ دیکھیے آپ نے میری گردن کیسے کر رہا ہوں میں، ایسے ہی کر رہا ہوں نا. اب جو آیت میں نے پڑھنی ہے، اس سے پہلے میں نے کہا اس آدمی سے، میں نے تم اس کو یوں کرنا. تو میں نے اس شخص کو حدیث سے کہا اب آپ کا کام ہے آپ گردن کو ایسے ہلائیں کہ میں نہیں مانتا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر ہے، برابر ہے، کیا انہیں تو خبردار کرے یا تو انہیں خبردار نہیں کرے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا کرے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا آپ کو بتایا جا رہا ہے بھائی جان آپ انکار کر رہے ہیں؟ کہنا ہاں میں انکار کر رہا ہوں. وہ شخص کہہ رہا ہے میں انکار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے وہ؟ انکار کر رہا ہے. 5 آیتیں انکار کری نا اس نے. اس کو بتایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، گردن نہیں ہو گئی. یوں نہیں کر سکتا وہ، کہہ رہا ہاں بتایا جا رہا ہے. یا نہیں بتائیں اگر تمہیں نہیں بتائیں تب بھی تم مانو گے نہیں، مانو گے نہیں، مانو گے نہیں، مانو گے نہیں. میں نے تم نے اس کو مان لیا. اس آیت کو تم مان رہے ہو کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، کہنا ہاں بتایا جا رہا ہے. تم نہیں مان رہے، تم نہیں مان رہے. تو کیا ہوا کہ جو وہ نہیں مان رہا وہ ایکچولی مان رہا ہے. اس آیت میں جو بات لکھی ہے وہی کر رہا ہے وہ. اس بات آیت میں لکھا ہے تم انکار کر رہا ہو. بے شک جو انکار کا کہنا میں انکار کر رہا ہوں، اگری کر رہا ہے، انکار کر رہا ہوں. تمہیں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جائے تم نہیں مانو گے، کہہ رہا ہے ہاں میں نہیں مانوں گا. تو اس نے بولا میتھڈ میں، میتھمیٹکس میں ہوتا ہے ڈبل ریٹورک کوشچن. پتہ نہیں میں نے یہ میتھڈس تم یہ بتاؤ تمہیں بتایا جا رہا ہے، کہاں بتایا جا رہا ہے؟ تم نہیں مان رہے، کہہ رہا میں نہیں مان رہا. تو میں نے یہاں اس آیت پہ آپ ایگری کر رہے ہیں، ایگری کر رہے ہیں کہ جو ہی لکھا ہے، جو 5 چیزیں اوپر لکھے تم وہ نہیں کر رہے، لیکن یہاں ایگری کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نہیں مانے گا. اللہ کہہ رہے وہ نہیں مانے گا، اس کو بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے وہ نہیں مانے گا. تو اس نے اس بات کو ایگری کر لیا. یہ آیت میں اب جتنی ایسی آیتیں لکھی ہوئی ہیں آگے قرآن میں وہ ساری اس پہ لاگو ہیں. ہر آیت جو انکار کرنے والے کی ڈیفائنڈ ہے، وہ آپ اپنے پہ رکھ لیں یا کسی پہ رکھ لیں. میں تو اس آدمی کی ریئل بات کو لے کے چلا. وہ یقین کرے وہ ایگزیکٹلی ایسے کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب سنیے، وہی کہتا مجھ سے کہ شیخ صاحب یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں، ہاں مجھے بتائے تو اچھا اس کو میں آیت کو ڈینائی کر دیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں. تو میں پھر اوپر آ جائیں گے، آپ کو پھر صلاۃ قائم کرنی پڑے گی، آپ کو غیب پہ مانے تو وہاں آ جائیں گے، آپ وہاں ماننا پڑے گا 5 آیتوں پہ. اس کو ڈینائی کر لیں، اس کو کہنا چاہیے آپ انکار کر رہے ہیں، میں نہیں انکار کرتا. اس کو اگینسٹ جانے کیا ہے، میں انکار نہیں کرتا.
میں مان لیتا ہوں. اب بتائیے آیت کا کیا؟ میں اوپر آ جائیں گے آپ، ادھر آ جائیں گے، اوپر آ جائیں گے، ایمان والوں میں آ جائیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ کی آیات تو کوئی انکار ہی نہیں کر پاتا. اللہ کہتا ہے کور اپ کرتے ہیں. کفر کا مطلب کور اپ کرنا، یعنی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کور اپ کر لی، مطلب اس کو ڈھانپ لیا. تو ایکچولی تو اللہ کو کوئی انکار دنیا میں کری. میں تو باقاعدہ بھی گیا تھا دبئی. جنرلی میں نے ایسا بھی لیکچر دیا ہے، میں یہاں بھی دے سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں گا، یہاں کوئی مسلمان بیٹھے ہیں سارے، کہنے کو تو نام کے مسلمان ہیں، کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کی، لیکن ایسے آپ میں چیلنج دوں، کوئی یہاں جو بھی آدمی عیسائی کو لے آئیں، کسی ہندو کو لے آئیں. ابھی میں دبئی گیا تھا، ہندو تھے وہاں، عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور میں نے سب کو ایڈریس کیا. میں نے کہا میں اس میں پڑھتا ہوں آیتیں، آپ ڈینائی کریں. وہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا. یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اس کو آیتیں بتائیں اور وہ مان لے گا. اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آدمی کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مان لیتا ہے. یہ کتاب ایسی ہے، خود اس کی گردن سیدھی ہو جاتی ہے. مطلب مثال دوں، میں نے کہا نہیں، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کے اوپر، انذرتہم، تم انہیں خبردار، یا تو تم انہیں خبردار کرو، ام لم تنذر، یا تم انہیں خبردار نہیں کرو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جیسے میں نے پڑھا، آپ یقین ہے جیسے میں نے کہا ان الذین، جیسے میں نے ان الذین، آپ کے کان بند ہو گئے، آواز نہیں آ رہی آپ کو. جب اردو پڑھی تو آپ نے فوراً آگے کان کھول لیے. تو جیسی انسان قرآن کی آیت پڑھتا ہے، لوگ کان بند ہو جاتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جیسی اردو ترجمہ پڑھا وہ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی میں نے مذاق اور ادھر ادھر کی باتیں کی اس کو انجوائے کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہم نے قرآن سمجھ لیا. قرآن سمجھنے، وہ جو آیت بتائی جائے اس کو سمجھنا ہے. تو یہ صاحب یہاں پکڑے گئے. اچھا اب دیکھیے، یہ جو انکار کرنے والے جو تھے، یوں کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے آگے کیا لکھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت، ہیرنگ پہ مہر لگائی، اور ان کی بصارت، انسائٹ، جو اندر بصارت ہوتی ہے، انسائٹ کو کہتے ہیں، ان کی بصارت پہ غشاوہ ہے، یعنی کہ وہ ہے بے ہوشی کا عالم ہے، ان کو صحیح نظر نہیں، اندھیرا آ گیا، اندھیرا چھا جاتا ہے، بے ہوش آدمی اندھیرا آ جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ، یعنی کہ اللہ نے مہر لگا دی. لوگ کہتے ہیں اللہ نے جب مہر لگائی تو ہماری کیا قصور ہے؟ کوئی قصور ہے؟ اگر جب اللہ نے ہمارے پہ مہر لگائی تو ہمارا کیا قصور؟ تو اگر آپ غور کریں، جو میں نے آپ کے سامنے بھی اوپر سے پیش کیا ہے، تو کیا اللہ نے زبردستی مہر لگائی ہے؟ اس نے اپنی مرضی سے مہر لگوائی. اس نے اپنی مرضی سے کیسے مہر لگائی؟ اس نے باقاعدہ سنا اور باقاعدہ انکار کیا، اور یہ بھی کہا مجھے بتایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں بتاؤ تب بھی نہیں مانوں گا میں. تو اس کے معنی ہی از ٹیکن دا چوائس آف ناٹ بلیونگ. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مہر نہیں لگائی، لیکن اگر آیت کو آپ بیچ میں سے نکال کے اللہ جب مہر لگائے تو میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے باقاعدہ کنونس کیا اس کو اوپر سے. 5 آیتیں جب میں نے پڑھی تھی تو اس نے انکار کیا تھا یوں، اور جب آگے انکار کرنے والوں کی بات آئی تو میں نے اب تم انکار کرو، تو کہنا اس کیسے نہیں، تو میں انکار کر رہا ہوں، کیسے انکار کرے گا؟ کہا ہاں میں نے انکار کر رہا ہوں. تمہیں بتایا جا رہا ہے؟ ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے. میں نہیں مانوں گا، ہاں میں نہیں مانوں گا. تو یہ مہر لگی ہوئی، یہ مہر لگی ہوئی پہچان ہے. مہر ایسے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ویدر یو، اگر اللہ کی آپ انکار کریں گے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بتا بھی رہے، تم نہیں مانو گے. یعنی اس حد تک اللہ، کیونکہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تم اسے بتاؤ نہیں مانے گا. یہ ضروری نہیں کہ بتانے سے مان جائے گا، وہ نہ بھی بتاؤ تب بھی نہیں مانے گا. اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیسی وہ ہے سوچ، وہ نہیں مانے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہم کو کہ ایسی نہیں لگ رہی مہر. اس کو بتایا وہ یہ نہیں بتاؤ، وہ مانے گا نہیں. تو ہم لوگ جو ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہم کدھر ہیں. پھر وہی والی بات، کیا اس میں آپ کی کیٹیگری کہ آپ کو بتایا جائے یہ نہیں پتا آپ نہیں مانے؟ اس میں آپ اپنے کو دیکھیں نا، آپ کا جو سیلف انالیسس کیا ہو رہا ہے. میں تو دوسرے پہ رکھ کے پھر سنا رہا ہوں، تو آپ پھر دوسرے پھینک دیا ادھر، آپ نے پھر ادھر پھینک دیا. اب اپنے پہ رکھ کے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے، نہیں بتایا تب بھی میں نہیں مان رہا. مان اس لیے رہا کہ اتنے سال اگر آ رہے ہیں آپ اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چینجز اللہ کی سوچ کے ساتھ نہیں ہے. جہاں ڈیسیجن لینا تھا آپ کو، وہاں اللہ کی آیت ذہن میں نہیں آئی آپ کو. مثال کے طور کوئی ڈیسیجن لینا ہے لائف میں، فیصلے ہیں. دین کا مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مالک یوم الدین، فیصلے دن کا مالک. سچویشن پر ڈے لائف میں سچویشنز آتی ہیں، اور جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں ڈیسیجن اللہ کی آیت کے مطابقت میں لوں تو اللہ آپ کے ساتھ بیکنگ کرے گا، اور اگر اللہ کی آیت کے مطابق نہیں لوں گا آپ اپنی مرضی سے ڈیسیجن لیتے رہیں گے پوری زندگی، اور پوری زندگی آپ کا جو قبلہ ہے وہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے، تو جب آپ کا قبلہ ہی کچھ اور ہے تو پھر آپ کتاب کو ایسے پیچھے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ قبلہ میں مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کی آیات اور اس کی جو سینس اور ایسنس ہے، قبلہ چینج کریں آپ کہ میرا مقصد زندگی کا اب یہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ٹو ہیو گڈ پلیجرز آف اللہ، اللہ کی طرف سے میں رضامندی حاصل کروں، تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تو میری زندگی روز اچھی گزرنی چاہیے اور آخرت میں۔ آپ یقین کریں یہ بات صرف یہ نہیں کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور اریٹیشن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، پر ڈے آپ اٹھے تو سکون کے اندر اٹھے، سکون کے اندر ناشتہ کیا، اللہ کو یاد کیا، اور کوئی بات ہوئی تو اس میں آپ کو خیال ہے یا اللہ نے کہا ایسے بات کرو، ایسا طریقے سے ہر چیز آپ گزار رہے ہیں پراپرلی دماغ میں سوچ کے۔ یہ تھوڑی کہ میں یہاں آیا یہاں لیکچر سنا، یہاں سے گئے، یہاں میرے اوپر کچھ بات ہوئی، کمنٹس ہو گئے، کوئی بات ہو گئی ادھر ادھر کی، اب جب زندگی میں اپنی لائف تو بالکل بھول گئے، ایک لفظ یاد نہیں کیا پڑھا تھا کیا سنا تھا، اب بس قرآن بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے آیت بتا دی، یہ گائیڈنس نہیں ہے۔ گائیڈنس یہ کہ آپ کی سوچ میں ہونی چاہیے بات، اور اپنے لیے ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے نہیں، وہ آپ کی اپنی گائیڈنس کے لیے، آپ نے وہ اٹھایا ہوا میسج، آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا اپنے لیے، تو کریکشن ہے، اور آپ ایسے نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہوگی، دوسروں کے لیے تھوڑی پڑھنا ہے آپ۔